بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی اعظم آیت فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت ابی بن کعب اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے، تو انہوں نے جواب دیا آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا تمہارا علم مبارک ہو کعب، یعنی کنگریچولیشنس۔ یہ ایک عالم صحابی تھے اور کاتب وحی بھی تھے اور مفسر قرآن بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی کہ اللہ نے تمہیں جو علم دیا ہے گا اس پہ مبارکباد۔ تو جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت جو ہے طوالت کے اعتبار سے نہیں، بلکہ جو کو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 قرآن کے برابر ہے، وہ سب سے بڑی سورت سورہ اخلاص ہے، اور سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے، کیونکہ ان دونوں میں کس چیز کا سبق ملتا ہے؟ ان میں توحید کا سبق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف موجود ہے۔ اور آیت الکرسی میں تو اللہ تعالیٰ کے 2 نام اسم اعظم ہیں جن سے دعا بھی قبول ہوتی ہے، یعنی یا حیو یا قیوم۔ اور آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے 5 نام اور 26 صفات کا ذکر ہے۔ بظاہر تو یہ ایک آیت ہے لیکن تقریباً 10 جملے بنتے ہیں، اور جو یہ آیت رات کو پڑھے تو محافظ فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو صبح تک شیطان کو قریب نہیں آنے دیتے، اور ہر نماز کے بعد پڑھنے والا بغیر بات کیے جو ہر نماز کے بعد پڑھے گا تو کوئی چیز بھی اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی اگر مر جائے تو یاد رکھیے 3 چیزیں کہ یہ آیت الکرسی جو ہے توحید کا سبق دیتی ہے، شیطان سے نجات دیتی بچاتی ہے، اور دنیا میں بھی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے گی۔ ایسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو صدقہ فطر کی نگرانی پہ مقرر کیا گیا، تو رات کو ایک شخص آیا جو لب بھر بھر کے لینے لگا، تو حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر جب اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو تو اس نے ایک بات بتائی کہ رات کو اگر بستر پر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو صبح تک تمہارے پاس شیطان نہیں آئے گا۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک وہ جھوٹا تھا لیکن اس نے جو ہے سچ بتایا، اور وہ شیطان تھا۔ تو جس نے صبح کو پڑھ لی آیت الکرسی وہ شام تک جنوں کے شر سے بھی محفوظ رہے گا، حدیث سے پتہ چلتا ہے گا، یعنی کہ جو صبح کو فجر کے بعد جو اذکار ہوتے ہیں گے اس میں آیت الکرسی پڑھ لے تو وہ شام تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنوں کے شر سے محفوظ رہے گا، اور جو شام کو پڑھ لے تو وہ صبح تک جنوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ لیکن بعض وقت ہم پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں پھر اثر نہیں ہو رہا، تو ضروری ہے کہ ہمیں صحیح تلفظ سے یاد ہونی چاہیے، ورنہ ظاہر سی بات ہے صحیح فائدہ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی۔ لا الہ الا اللہ جو ہے نا اس کو افضل ذکر کہا گیا ہے۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ ایک قیامت کے دن 99 صحیفے لائے جائیں گے، اور اس کے مقابلے میں ایک صحیفہ جو ہوگا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا وہ سب پہ بھاری ہو جائے گا۔ تو حقیقی معبود کون ہے؟ صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ کے سوا جس کو بھی کوئی پکارتا ہے گا وہ سب ضعیف ہیں، باطل ہیں، اور ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ الہ کے معنی کیا ہوتے ہیں گے؟ جس کی عبادت کی جائے بہت ہی محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ الحی القیوم جو زندہ ہے، القیوم اور ہمیشہ قائم ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، ہمیشہ سے قائم ہے۔ غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی اسم اعظم کے ذریعے دعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی سے۔ تو آپ دیکھیں الحی القیوم جو ہے نا، حی زندگی، موت جو ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ ایک طرح کے عیب ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الفرقان میں بھی آتا ہے وَتَوَكَّلْتُ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ہستی پہ توکل کرو جو کبھی نہ مرے گی، اور القیوم جو خود قائم ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ قائم رہے گا، اور ایسا قائم رہنے والا جس نے سب کو قائم رکھا ہوا ہے اور اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی کی ذات کی وجہ سے ساری دنیا قائم ہے، وہ بے نیاز ہے۔ جیسے تو ہم سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں نا، سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کے 2 نام آتے ہیں، الحد، احد اور الصمد، تو بالکل اسی طریقے سے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی جگہ الحد ہے، اکیلا ہے، لیکن باقی پوری کائنات کے لیے کیا ہے؟ الصمد ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ آ رہا ہے کہ خود وہ الحی ہے، یعنی خود تو وہ زندہ ہے، باقی پوری کائنات کے لیے القیوم، باقی پوری کائنات کو اس نے
قائم رکھا ہوا ہے گا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند پکڑتی ہے گی اور نہ ہی اس کو کوئی اونگ آتی ہے اور نہ ہی اسے کوئی نیند ستاتی ہے۔ دیکھیں انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے گی۔ زمین و آسمان سب جو ہیں گے وہ رب کے اذن سے قائم ہیں گے، تو ایسا قائم ہے کہ سونا تو درکنار ہے، وہ اونگتا بھی نہیں ہے۔ ہم سب کو دیکھیں، ہم جب آکسیجن کے بغیر ہم مر جائیں، قوام جو کہا جاتا ہے نا، الرجال قوامون، کہ وہ اس کی وجہ سے پوری ایک آدمی کی وجہ سے پوری ایک فیملی قائم ہوتی ہے، لیکن وہ عارضی سہارا ہے۔ جب وہ موت آ جاتی ہے، جب اس کو موت آ جاتی ہے تو باقی سب بیٹھ جاتے ہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی کا پورا ایک ایسا سہارا آئے گا جو ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ ہر ایک چیز کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ اور ایسا اس دنیا کا نظام سنبھالنے ہوئے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کبھی اونگ تک نہ آئے۔ اگر ایسا ہو کہ کسی جو اونگ بھی آ جائے تو آسمان وغیرہ سب گر پڑے۔ جس ذات نے سب کو قائم رکھا ہے اس کی وجہ سے یہ جہاں قائم ہے۔ تو موت جو ہے وہ موت اور نیند دونوں جو ہیں وہ ایک عیب ہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں؟ کامل ہے، اس میں کوئی عیب نہیں۔ تو جتنا بھی کوئی الرٹ ہو، ایکٹیو ہو، تھک کر آخر سو ہی جاتا ہے گا۔ کرسچنس کا بھی کیا کانسیپٹ ہے گا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ 6 دن میں زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور پھر 7ویں دن آرام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ ہمیں تو کوئی تھکاوٹ بھی لاحق نہیں ہوئی۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں سوتا اور اس کو زیب بھی نہیں دیتا۔ اگر محافظ کو نیند آ جائے تو تمام نظام جو ہے الٹ کر رہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جانور، پودے سب سوتے ہیں، اور نیند جو ہے موت کی بہن بھی ہے۔ تو دونوں ہی کمزوریاں ہیں گی۔ نیند کو چھوٹی موت بھی کہا گیا ہے اسی لیے۔ تو اللہ تعالیٰ لازوال ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، وہ لمحے بھر کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا اپنی مخلوق سے۔ آسمان و زمین کی ہر شے اس کی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ زمینوں میں اور آسمان میں۔ تو جو مالک ہے وہی معبود بھی ہو سکتا ہے گا۔ آسمانوں میں سورج، چاند، تارے اور اس کے علاوہ کتنی دوسری مخلوق ہیں، کتنے فرشتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے 4 انگلی برابر بھی جگہ نہیں ہے آسمانوں میں کہ جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اس کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ تو اس کے اپنے رب کے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، وہی جانتا ہے ان لشکروں کو، یعنی اپنی مخلوق کو وہی جانتا ہے، وہی پہچانتا ہے گا۔ ان گنت ستارے، سیارے، ایسی مخلوق جس کو ہم نے ابھی تک ڈسکور بھی نہیں کیا۔ تو پھر کون مالک ہے، کون الہ ہے؟ زمین پہ عمریں گزر گئیں ایکسپلور کرتے کرتے، ابھی تک سارا نہیں جانا کہ سمندروں میں کیا کچھ ہے۔ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ ان سب کا رب، نظام سنبھالنے والا، پالنے والا وہی ہے۔ ہم سب اسی کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ کوئی اس کی جیسی صفات رکھتا ہی نہیں، تو کون شریک ہو سکتا ہے اس کی عبادت میں؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اسی کے اذن سے۔ یعنی ایسا رب جو صرف دنیا کا نہیں بلکہ آخرت کا بھی مالک ہے۔ جب آخرت میں وہ فیصلہ کرے گا تو کوئی اللہ کے فیصلے کو بدل نہ سکے گا، کوئی سفارش نہ کر سکے گا مگر جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو، اللہ اذن دے۔ لیکن کافر کے حق میں سفارش شفاعت نہ ہوگی، مومن کے لیے ہی شفاعت ہوگی مگر جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو۔ تو یہ شفاعت کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ ہمارے دین میں ہے موجود، لیکن اس شفاعت کے اوپر تکیہ کر کے بعض وقت انسان عمل کی رسی کو چھوڑ دیتا ہے گا، عمل نہیں کرتا اور اپنی منمانی کرتا ہے گا کہ میں شفاعت کرا لوں گا۔ تو یاد رکھیں شفاعت جو ہے گی وہ تابعداروں کے لیے، فرما برداروں کے لیے ہوگی۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے ان کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی، بدعت کرنے والوں کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل پیرا ہوں گے انہی کے لیے شفاعت ہوگی۔